کم کریں، کم ہلکا کریں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ہم دنیا میں ایک مقصد لے کر آئے ہیں. کائنات کا مقصد ہے انسان کی خدمت کرنا، اور قاعدہ ہے کہ ہر چھوٹی چیز اپنے بڑی چیز پر قربان ہوتی ہے. جیسے اینٹ ہے، بلاک ہے، وہ عمارت میں جڑتے ہیں تو بڑی ایک عمارت بنتی ہے. اگر اینٹ عمارت کا حصہ بننے سے انکار کر دے، اینٹ عمارت کا حصہ نہ بنے تو عمارت نہیں بن سکتی. اگر بلاک اور اینٹ یہ کہے کہ میرا بھی کوئی وجود ہے، میری بھی کوئی حیثیت ہے، اور میں اپنی حیثیت خود ایک بناؤں گی، تو اس کی حیثیت ایک چھوٹے سے بلاک کے علاوہ کچھ نہیں رہے گی. اگر وہ زیادہ محنت کرے، اپنے اندر سے کھدائی کرے، تو وہ چونٹیوں کی بل بن جائے گی، لیکن وہ ایک بڑی عمارت نہیں بن سکتی. تو اینٹ کو کچھ بننے کے لیے اپنے سے بڑے پہ قربان ہونا پڑتا ہے، اور بڑی چیز کو بڑا بننے کے لیے چھوٹی چیزیں اپنے اوپر قربان کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جتنی بھی بڑی چیزیں ہیں ساری چھوٹی چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہیں. گاڑی ہے، وہ ٹائروں سے مل کے بنی ہے، ہینڈل سے مل کے بنی ہے، شیشوں سے مل کے بنی ہے، پلاسٹک آئٹم سے مل کے بنی ہے، گیئر سے بنی ہے، لیور سے مل کے بنی ہے، وہ سب چیزوں سے مل کے بنی ہے. ایک درسگاہ ہے، وہ مختلف طلباء کرام سے مل کے بنی ہوتی ہے. ایک طالب علم مکمل درسگاہ نہیں ہوتا، ایک اکیلا استاد مکمل درسگاہ نہیں ہوتا. سب مل کے ایک درسگاہ بناتے ہیں. ساری درسگاہیں مل کے ایک مدرسہ بناتی ہیں. سارے مدرسے مل کے ایک تنظیم بناتے ہیں. تو چھوٹی چیزیں اپنے بڑوں پر قربان ہوتی ہیں. تو اللہ نے یہ جو کائنات سجائی ہے، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ہمارے خدمت میں لگایا ہے کہ یہ جانور ہیں، اس کا گوشت تم کھاؤ گے، یہ پودے ہیں، ان کی آکسیجن استعمال کرو گے، یہ دریا ہیں، ان کا پانی تم استعمال کرو گے، یہ سمندر ہے، ان سے اٹھنے والے بادلوں کو بارش کی صورت میں تم استعمال کرو گے. ان ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا غلام بنایا ہے، ہماری خدمت میں لگایا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. والقمر قدرناها منازل، والقمر قدرناها، زمین سورج کو اللہ رب العزت نے تابع بنایا ہے انسان کی خدمت کے لیے. چاند کو اللہ نے تابع بنا ہے انسان کی خدمت کے لیے. الم نجعل الارض مہادا، زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. اور یہی عیسیٰ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع آسمان کو اٹھایا سمکہا فسواہا اس کی اونچائی کو اٹھایا رفع سمکہا وأغطش لیلہا پھر ایک رات کو ہم نے ایسے پھیلایا جسے تم اپنے اوپر رضائی کو اوڑھ لیتے چادر کو وأغطش لیلہا وأخرج ضحاہا پھر اسی رات کے اندر سے دن نکالا. اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ کائنات کی اصل تو رات ہے وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار اس میں سے اللہ دن کو نکالتے ہیں. تو کیا ہے زمین کو اللہ نے ہمارے لیے بچھونا بنایا ہے پہاڑوں کو میں نے تمہارے لیے اوتاد یعنی کیل بنایا ہے کہ پہاڑ ایک کیل ہے جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں زمین کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں. اور پھر ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے رفیق اور ہم سفر بنایا. پھر رات کو تمہاری خدمت میں لگایا دن کو رات کو تمہارے آرام کی خدمت میں لگایا. ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں جب انسان سوتا ہے تو انسان سونے کے اندر انسان کے جسم کے اندر ایسے بیکٹیریاز ہیں جو انسان کے جسم کو اندر سے ایسے کرتے ہیں جیسے ہم کپڑا سلائی کرتے ہیں. ہم جیسے کپڑا سلائی کرتے ہیں اور کپڑا سلائی ہونے کے بعد وہ ایک جوڑا بن کے ایک سوٹ بن کے سامنے آتا ہے ایسی ہمارا جسم پورا دن جاگ کر محنت کر کے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. یہ بیکٹیریاز جب ہم سوتے ہیں تو بیکٹیریاز ہمارے جسم کو اندر سے سلائی کرتے ہیں اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں تو ڈاکٹر حضرات ان کو سکون کی دوائی دیتے ہیں. یہ سکون کی دوائی لیں تاکہ ان کا دماغ بے ہوش ہو جائے. جب ان کا دماغ بے ہوش ہوگا تو یہ بھی بے ہوش ہوں گے. جب یہ زیادہ سوئیں گے تو ان کے جسم کے بیکٹیریاز ان کے جسم کو سلائی کریں گے تو جب یہ حشاش بشاش ہوں گے تو ان کا دماغ صحیح کام کرے گا. تو وجعلنا اللیل لباسا رات کو اللہ نے ہمارے لیے لباس بنایا دن کو اللہ نے ہماری معیشت کے کام پہ لگایا. پھر اللہ نے سورج کو وجعلنا سراجا وہاجا سورج کو ہم نے تمہاری خدمت پہ لگایا. پھر اللہ نے کیوں کیا متاعا لکم تمہارے ضرورت کے لیے تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے. جب انسان کسی جگہ پر جاب اپلائی کرتا ہے نا تو جاب اپلائی کرنے میں سب سے پہلے انسان کو بنیادی طور پر بیسک نیڈز کو دیکھا جاتا ہے. جو سب سے نچلا طبقہ ہے صرف ان کی صرف بنیادی ضروریات کو ٹانگیں نہیں ہلاؤ بیٹھے ہوئے ٹانگیں ہلانا خلاف سنت ہے. بیٹھے ہوئے ٹانگیں ایک جگہ ساکت ہونی چاہیے تو یہ ٹانگ ہلاتے رہتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ خلاف سنت بھی ہے کہ قوم عاد اور سمود کے لوگ جب بیٹھتے تو یہ ٹانگ ہلاتے رہتے تھے ٹانگ ہلاتے رہتے تو یہ اچھی عادت نہیں ہے. اور اچھی عادت نہ ہونے کی وجہ یہ کہ سنت کے خلاف عمل ہے. آپ علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو متانت کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھتے تھے. البتہ اوپر کا داڑھی ہلا سکتے ہیں خوب ہلاؤ بالکل غلط نہیں ہے. تو سبق یاد کرنے کے لیے حفاظ کا طریقہ کار بلکہ ہمارے مدرسے میں یہ پہچان ہوتی تھی جو بیٹھے ہوئے ہل رہا ہے آگے پیچھے ہل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حافظ صاحب ہے. جو دائیں بائیں ہل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ٹرین سے سفر کر کے آئے ہے نا جی. جو دائیں اور بائیں ہل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ٹرین سے آیا اور جو ہل رہا ہے آگے پیچھے تو اس کا مطلب یہ حافظ صاحب ہے یا حفظ کرنے کی کچی پکی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ نے یہ ساری چیزوں کو ہماری خدمت میں لگایا اور ہمیں اللہ نے لگایا کہ تم نے مجھ سے رجوع کرنا. جانوروں کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے اتنی فہم دی ہے کہ اللہ نے ان کو ان کی کام میں لگایا اور وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھو کتا جو ہے وہ شیر کی طرح دہاڑ رہا ہے
لیکن انسان کتے کی طرح بول رہا ہوتا ہے کبھی کبھی. انسان کبھی گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو بھی کر رہا ہوتا ہے, اس کی نقل اتار رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کبھی کسی گدھے کو نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کر رہا ہو. کیوں جی دیکھے کسی گدھے کو کہ وہ غلطی سے انسانوں والی حرکتیں کرنا شروع ہو جائیں. لیکن انسان ہے کہ وہ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے, ان کا مزاج ہی ایسا رکھا ہے. تو اس لیے رکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ ملٹی ٹاسک کام کر سکتا ہے, ایک وقت میں وہ کئی کام کر سکتا ہے. لیکن اس کا اصل مقصد اللہ نے اور رکھا ہے, اور وہ یہ ہے, آپ لوگ بہت دفعہ سن چکے ہوں گے کہ اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر, ہمارے جسم کے اندر جو ہمیں فٹ کیا ہے, ہمارے جسم کے اندر اللہ نے ہمیں فٹ کیا ہے. جیسے یہ پین ہے نا, یہ پین ہے, اس کے اندر سے اگر سیاہی ختم ہو جائے تو کوئی مائی کلال اس سے لکھوا سکتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے پین کی سیاہی پین نہیں ہے, لیکن پین سے الگ بھی نہیں. جب تک یہ پین کے اندر ہے تو پین اپنا کام کرتا رہے گا. جب تک ہم اس باڈی کے اندر ہیں, اس جسم کے اندر ہیں, تو ہم کام کرتے رہیں گے. جب ہم اس جسم سے نکل جائیں گے تو ہماری اللہ نے ایک اور رخ بنایا ہے, ایک اور زندگی بنائی ہے. تو میں اس جسم کی بات نہیں کر رہا ہوں. البتہ جو لوگ اس جسم کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں, اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں. جیسے روزے دار, اس جسم کو بھی اللہ کے راستے میں لے کے آ رہے. نماز پڑھنے والا اس جسم کو بھی اللہ کی پیچھے لے کے آ رہے. صرف میری اور ہم سب کی اصل چیز کیا, نیت. اس کے پیچھے میں جو ہوں نا, میں نیت کرتا ہوں. بلکہ میں امور اپنے جسم سے بھی ادا کروں. زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے جسم سے بھی ادا کرتا ہوں. حج جو ہے میں اپنے جسم کے ساتھ کرتا ہوں. روزہ میں اپنے جسم کے ساتھ رکھتا ہوں. نماز میں اپنے جسم کے ساتھ پڑھتا ہوں. لیکن نیت وہ ہے جس میں جسم کا کوئی دخل نہیں, میرے جسم کا دخل نہیں, میرا دخل. نماز تو میرا اللہ سے رجوع ہو جائے, میں اس لیے آیا ہوں. بتائیں مبارک ہو, ماشاء اللہ. آپ کیا کریں؟ آئیے بیٹھے, یہ ادھر خواتین میں دے. تو میں بات کر رہا تھا آپ کے سامنے, جغرافیہ بدلتا ہے تو تاریخ بھی بدل جاتی ہے. تو حضرت والا ایک مرتبہ ایک جگہ بیان فرما رہے تھے, شیخ العرب العجم عارف باللہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک جگہ سے اٹھ کے اسپیکر خراب ہوا تو دوسری جگہ پر آئے. میں جغرافیہ بدلتا ہے تو تاریخ بھی بدل جاتی ہے. تو ہماری تو وہی رٹی ہوئی تاریخ ہے بھائی, تو بدلنی آتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرے آپ سب کے, ہم سب کے دلوں میں اتارتے. تو میں جو بات کر رہا تھا بڑی اہم بات ہے, سمجھنے سے تعلق رکھنے والی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ جو میں ہوں, میں ایک تو میں ہوں اور ایک میرا جسم ہے. جو میں ہوں, آپ دونوں بعد میں آپ کو مزید سمجھا رہا ہوں. دیکھیں نماز پڑھتے ہیں نا,
تو میں بھی پڑھتا ہوں اور میرا جسم بھی پڑھتا ہے. روزہ رکھتے ہیں تو میں بھی رکھتا ہوں اور میرا جسم بھی روزہ رکھتا ہے. حج کرتے ہیں میں حج کرتا ہوں اور میرا جسم بھی اس کے ساتھ حج کرتا ہے. ٹھیک ہے. افطار کرتے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں، میرا جسم بھی افطار کرتا ہے. لیکن نیت ایک ایسا عمل ہے جو میرے ساتھ میرا جسم نہیں کر سکتا، بلکہ نیت جو ہے وہ میری ذات کی نیت ہوتی ہے، میری اندر کی نیت ہوتی ہے. یہ جو میں ہوں نا، یہ میں ہوں، اس میری ذات کا نام اللہ نے انسان رکھا ہے. اس جسم کا نام اللہ نے انسان نہیں رکھا. سمجھ رہے؟ اگر یہ جسم کا نام انسان ہے تو اللہ نے کفار کے لیے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. دوسری جگہ قرآن یہ تو جانور بل نہیں، جانور سے بھی گندے، جانور سے بھی برے. میں ہر سب کو تو نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، لیکن چند ایک ایسے لوگ جنہوں نے کفار کو بہت قریب سے دیکھا ہے. خیر آج کل تو مسلمان بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں، اللہ حفاظت. جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، چاہے ظاہر میں ان کے سر پہ ٹوپی رکھی ہو، چاہے ظاہر میں ان کے چہرے پہ داڑھی ہو، لیکن جب اندر سے انسان مسلمان نہیں بنا ہوتا تو اوپر سے بہت چیزیں دھوکے میں رکھتی ہیں. آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، لگے کہ وہاں تو شادی کرنے کا رواج نہیں ہے، وہ لڑکا لڑکی اکٹھا رہنے کے لیے، گرل فرینڈ وائف فرینڈ بننے کے لیے لڑکی کے بیٹے کو اس کے بوائے فرینڈ نے اوون میں ڈال کے جلا دیا، بچے کو جلا دیا کہ یہ ہماری پرسنل لائف میں رکاوٹ بن رہا ہے. اور ماں کو کوئی دکھ بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. انشورنس کلیم کرنے کے لیے انشورنس کلیم اپنے بچے کو گاڑی میں ڈال کے دریا میں پھینک دیا، انشورنس کلیم ہو جائے گی. کہ سینے میں دل ہی نہیں رہتا کہ سینے میں کسی کے لیے احترام اور محبت کا معاملہ اور مزاج رہتا ہی نہیں ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانور کی طرح ہے، جانور کی طرح فرمایا ہے، بعین ہی جانور نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. دوسری جگہ انہم الا کالانعام، یہ لوگ جانور کی طرح ہیں. جو کاف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، استعمال ہوتا ہے کہ بھئی ماشاءاللہ آپ کی آواز تو علی اختر صاحب کی طرح کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی شکل بھی علی اختر صاحب کی طرح کی ہے، آپ کا چہرہ بھی علی اختر صاحب، آپ کے بچے بھی علی اختر صاحب کے جیسے ہیں، آپ کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جیسے مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پنڈت آیا اور کہنے لگا حضرت خنزیر اور بکری کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ خنزیر کو آپ حلال کہتے ہیں، خنزیر کو آپ حرام کہتے ہیں، بکری کو آپ حلال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کی بیوی کی شکل میری بیوی سے ملتی جلتی ہے تو کیا آپ کی بیوی میرے لیے حلال ہو جائے گی؟ صرف شکل ملنے سے. کاف جو ہے نا، کاف یہ صفات کے ملنے کے لیے. جیسے جانور کی صفات کو اپنے بچے کا تھوڑا سا خیال رکھتے ہیں، اس کے بعد ان کو کوئی پتہ نہیں میرا بچہ کون ہے، کوئی پتہ نہیں میری بچی کون ہے. ان کے ہاں نہ رشتوں کی، جیسے جانوروں میں رشتوں کی تمیز نہیں رہتی. معاملات میں بس ان کا اپنا کام، انہوں نے وقت پہ دودھ دینا ہے، انہوں نے وقت پہ چارہ کھانا ہے، انہوں نے وقت پہ سونا ہے، انہوں نے وقت پہ نکالنا ہے. بس یہ ان کی زندگی ہے. مسلمان کی زندگی بھی آج ایسی بنتی جا رہی ہے، کافر کی زندگی بھی آج ایسی بنتی جا رہی ہے. اس لیے کہ ہم نے اندر کے انسان کو سلایا ہوا ہے. کیونکہ ہم اس کو نہیں بتاتے کہ کیا حلال ہے، ہم اس کو نہیں بتاتے کیا حرام ہے، ہم اس کو نہیں بتاتے کہ تجھے پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے. یہ آج کفار ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اور ڈی این اے کے ذریعے سے انسان بنا رہے ہیں.
ڈی این اے کے ذریعے سے انسان. یہ ڈی این اے کہاں سے آ گیا؟ ڈی این اے بنا ہے نا، پھر سمجھ میں آئے. یہ بتاتے ہیں H2O سے پانی بنتا ہے، H2O سے پانی بنتا ہے، ٹھیک، اور H2O سے ہم پانی بنا کے آپ کو دکھائیں گے. لیکن H2O تو خود بناؤ. اللہ تو وہ ذات ہے نا کہ بغیر قطرے کے سمندر بنا دیا، بغیر ذرے کے ریگستان کھڑے کر دیے، بغیر ایک لکڑی کے ٹکڑے کے جنگلات کھڑے کر دیے. اللہ تو وہ ذات ہے. ہم تو دیا سلائی سے اور ماچس اور لائٹر سے آگ جلاتے ہیں. اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو آگ کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ تو ہم صرف اتنی سی چیزیں کر کے ڈی این اے سے انسان بنا کے یہ سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. ارے جس نے ڈی این اے کے بغیر بنا کے دکھاؤ. ہم تو جن بچوں کی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے ترقی، ٹیسٹ ٹیوب کے بغیر پیدا کر کے دکھاؤ نا جناب. اس میں تم کو ضرورت ہوتی ہے، اس میں تم کو نطفے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تم کو رحم مادر کی ضرورت ہوتی ہے. لے کے آؤ، اس کے بغیر بنا کے دکھاؤ. چلو یہی بنا کے دکھا دو. اللہ اکبر. تو محض جسمانی ترقی، محض وقتی ترقی، یہ بھی شریعت نے دی ہے ہمیں. یاد رکھنا، یہ بھی شریعت نے دی ہے. یہ بھی شریعت سے ہٹ کے ممکن نہیں تھا جسمانی ترقی اور ٹیکنالوجی کی ترقی. آپ مجھے بتائیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ آج کل بھی بہت لوگ کرتے ہیں. سانپ کی پوجا کرتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں. ہوا کی پوجا کرتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں. سورج کی پوجا کرتے تھے، آج بھی اسی کی پوجا کرتے ہیں. چاند کی پوجا کرتے تھے. جو چاند کی پوجا کرتے چاند پہ کیسے جائے گا؟ چاند کا راستہ کیسے تلاش کرے گا؟ جو ستاروں کی پوجا کرے گا تو ستاروں کے پیچھے تھوڑی جائے گا. ہم اللہ رب العزت کو مانتے ہیں. ہم اللہ کی جگہ کو اللہ کی طرح تلاش کرو. ہم ایسا راکٹ بناتے ہیں جو اللہ تک پہنچائے. خود پہنچ جاؤ گے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا کریں؟ پہلے اوپر جا کے چھلانگ مارو، نیچے آؤ کے خود ہی اوپر چلے جاؤ گے. ہم تو اللہ کی ذات میں کھوج نہیں. اللہ کہتے ہیں تتفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ. اللہ کی ذات میں غور کرنا، اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا، اس کی خلق میں غور کرنا. اس سے تم اللہ تک پہنچ. کیونکہ اللہ کی ذات تو کیسی ہے؟ لا تراہ العیون. وہ اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. اور چلو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہو سکتا ہے کسی حجاب میں منہ سے انگلی نکالیں، ہو سکتا ہے کسی ولا تخالطہ الظنون، تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا وہ کیا ہے. اللہ کی ذات ہے کیا تمہارے تصور میں بھی نہیں. ارے اللہ کی ذات کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کے بارے میں اللہ نے خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن. ایک بزرگ تھے، اس کہا حضرت ذرا آپ بتائیں جنت کیسی ہوگی؟ کافی سارے لوگ بیٹھے تھے. فرمایا آنکھیں بند کرو. سب نے آنکھیں بند کر لی. اور میں آنکھیں بند کر کے سوچو کہ جنت کیسی ہوگی. ٹھیک، جو زیادہ اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اور اچھا سوچیں گے. جو لگژریس لائف گزارتے ہیں وہ اور اچھا سوچیں گے. ٹھیک ہے، اڑنے والی گاڑیاں ہوں گی. ہم جیسے لوگ کہتے ہیں اچھی والی گاڑی ہوگی، وہ کہیں گے اڑنے والی گاڑیاں ہوں گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، فلانا دماغ کو یہ. لیکن وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ شروع وہاں سے ہوتا ہے کہ تو دیواریں ایسی بنی ہو نا، پینٹ کیا ہوا، وہاں دیواروں کے اوپر جو ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے. جو دیواروں کے اندر ہوگا نا، اندر ہوگا، جس کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، جس میں ہم رہنا پسند نہیں کرتے، وہ جو اندر ہوگا وہ اندر ہی ہوگا کہ 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی. اور اس کے اندر جو گارا لگایا جائے گا وہ مشک کا لگایا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ مشک ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہیں ماڈل میں رہتے ہیں، بڑے اچھے ساتھی یہاں بھی آتے رہے. کہنے لگے کہ جو مشک، اصلی مشک کستوری کی جو ہوتی ہے، جس کو کھانے کے بعد اگر ایک آدمی مرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 3-4 گھنٹے زندہ رہتا ہے. اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے. کہنے لگا کہ اس کا صرف میں نے 1 چمچ پتا کہ ناخن کے برابر، یہ ناخن کے برابر 1 چمچ. کہنے لگا کہ وہ تقریباً بن رہی تھی 10.5 لاکھ روپے کی. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ گارے کے طور پہ لگائیں گے. اوپر کیا ہوگا وہ تو ہمیں اندازہ نہیں. ایسی اللہ کی کہ مالا عین رات. لیکن اس سب کے باوجود اللہ کہتے ہیں بطائنها من استبرق،
بتائیں انہوں من استبرق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بنیانیں ہوں گی نا، بنیان جو نیچے پہنی جاتی ہے من استبرق کی ہوگی، ٹھیک ہے. تو جو یعنی نیچے کا ڈیزائن ہے، یہ کارپیٹ کے نیچے کا ڈیزائن جو ہے وہ کسی کو دکھاتا ہے؟ کوئی کسی کو دیکھو، جیسے ایک سکھ تھا، اس نے جو بھی نئی چیز خریدتا تھا تو ہر ایک کو دکھاتا تھا. تو اس نے انڈر ویئر خریدا، کہتا اب یہ کیسے دکھاؤں؟ تو بیگم نے کہا کہ تم جب فٹ بال کھیلنے جاؤ تو لوگوں کو نا جب گول کرنا تو لوگوں کے پاس آگے اپنی پینٹ کو اوپر کر دینا، لوگ خود ہی دیکھ لیں گے. وہ دھوتی کو اوپر کر دینا، لوگ خود ہی دیکھ لیں گے. جو واپس آئے کہنے آج لوگوں نے میری بہت تعریف کی. جو تو تولیوں میں جاتے تھے، کہتے کیوں نہ کرتے، آپ تو انڈر ویئر گھر بھول گئے تھے. تو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو انڈر گارمنٹس دوسروں کو دکھاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو وہاں کے انڈر گارمنٹس جو ہیں من استبرق، اوپر کے کپڑوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک روایت میں ہے کہ 60 کپڑے پہنے گا آدمی، ایک آدمی 60 جوڑے پہنے گا ایک وقت میں. 60 جوڑے ہیں کیوں جی؟ یہاں قمیض شلوار پہنی، اس کے اوپر واسکٹ پہن لی، اس کے اوپر پہننے کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ جب زیادہ امیر کبیر ہوگا تو اس سے میچنگ کی گھڑی پہن لے گا. اچھا عورتیں ہوں گی تو اس سے میچنگ کا دوپٹہ لگا لیں گی، اور پتہ نہیں کیا گندولا ہوتا ہے وہ لگا لیں گی. ٹھیک ہے، گندبلا نہیں، یعنی جو ہمیں نہیں آتا تو اس لیے گندبلا کہہ دیا. تو مرد کیا کرے گا؟ وہ کوئی نفیس سا اچھا سا ریڈنگ گلاس پہن لے گا. اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ دیکھیں نا، ایک عورت کو میک اپ کرو وہ خوبصورت ہو جائے گی، اور کرو تھوڑی اور خوبصورت ہو جائے گی، اور کرو تو چڑیل بن جائے گی. مرد کو میک اپ کرو خوبصورت بن جائے گا، اور کرو تھوڑا سا اور خوبصورت بن جائے گا، اور کرو تو جن بابا بن جائے گا. بچے دیکھ کے ڈرے. امام جاہز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے. اتنے ذہین انسان تھے. آپ کو پتا ہے حکیم لوگ اپنے نسخے چھپاتے ہیں، اسی وجہ سے حکمت کا علم ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا اپنے علم کو مت چھپاؤ، اپنے ماتحتوں کو اپنا علم سکھایا کرو. ہاں کوئی گر اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ماتحتوں کو جو سیکھتے ہو جو سکھایا کرو. اس میں انسان کو سخی ہونا چاہیے. اس میں بخیل بننے سے نقصان ہوتا ہے. وقتی طور پہ انسان یہ سوچتا ہے یار یہ میری جگہ پکڑ لے گا، لیکن جو زندہ دل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے، یہ چیپ قسم کی حرکتیں. تو وہ اس زمانے میں جو حکیم تھا جس کا نسخہ بہت چلتا تھا، تو اس نے اپنا نسخہ چھپایا تھا. تو امام جاہز رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ بھائی میں تو حکیم بھی نہیں ہوں، میں کیسے بتاؤں اس کے نسخے میں کیا کچھ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے بہت مزاج عطا فرمایا، آپ کچھ حل نکالیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں. تو کہنے لگے کہ مولوی ہونا اور بہت ہے، لیکن ظاہر بات ہے ضروری نہیں کہ ہر مولوی بہت ہی ذہین ہو. کہنا پیالہ لے کے آؤ. پہلے کو سونگا، ایک لکھا، دوسرا لکھا، تیسرا لکھا، چوتھا لکھا، 15 بوٹیوں کے نام لکھ دیے. اس نسخے کو 15 بوٹیاں پیس کے بنانے کے بعد وہی فائدہ دینا شروع ہوا. کچھ عرصے کے بعد لکھا ہوا نسخہ ملا تو اس میں 16 بوٹیوں کے نام تھے، 15 وہی تھے جنہوں نے سونگ کے بتائی تھی. ایسے بڑے عالم تھے، یعنی اللہ نے ایسی ذہانت دی تھی. لیکن شکل ان کی نا وہ بڑی عجیب سی تھی، یعنی بہت ہی کری شکل تھی، خوبصورت نہیں تھے، بہت ہی بدصورت تھے. جیسے محمود غزنوی جو تھے نا بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں. یہ بہت کم کھانا کھاتے، بہت کم کھاتے تھے، اتنا تھوڑا کھاتے تھے جتنا ایک چھوٹا بچہ کھاتا ہے. لیکن کھاتے ایسا تھے نا کہ کسی کا کھانا پسند نہیں، 20-30 باورچیوں کو رد کر دیتے، مزیدار نہیں بناتے اتنا مزیدار تھے، لیکن کھاتے تھوڑا سا، آدھی روٹی، پونی روٹی، پوری روٹی بھی نہیں کھاتے. لیکن ہونا اتنا لذیذ چاہیے کہ بس. انہی کے زمانے میں ایک وہ تھا باورچی، بڑا مشہور قصہ، مجھے نام بھول گیا باورچی کا، عبد الرحمان باورچی کا نام تھا عبد الرحمان. اس نے جو رنجیت سنگھ تھا نا، رنجیت سنگھ نے 45 برس حکومت کی ہے، بڑی زبردست اس کی سلطنت تھی ہندوستان کے علاقے میں ہی. تو رنجیت سنگھ کا وہ باورچی تھا، تو وہ اس کا باورچی مر گیا تو عبد الرحمان آیا.
تو رنجیت سنگھ تھا بہت وہ کنجوس مکھی چوس، تو اس نے کہا کہ ہاں جی کیا بناؤ گے؟ کہا جی میں مسور کی دال بناؤں گا۔ یہ تو بہت اچھا باورچی مل گیا، مسور کی دال بنائی جائے تو پیسے بچیں گے، پہلے تو بکرے بناتے تھے اور یہ بناتے تھے اور وہ بناتے تھے۔ کہا جی بناؤ۔ مسور کی دال بنائی اور وہ بنی 72 روپے کی، ٹھیک ہے، بنی 72 روپے کی، جس زمانے میں 2 روپے کی گائے آتی تھی، ٹھیک ہے۔ کیا ڈالا ہوگا اس میں، کتنے ملغوبات اس نے ڈالے ہوں گے، زعفران اور یہ اور یہ اور یہ۔ ایک ہفتہ کھانا بنایا، ایک ہفتے کا بل بنا 72 روپیہ۔ تو رنجیت سنگھ نے کہا بھائی کھلائی ہمیں دال اور بنے 72 روپے، کہ ایک ہفتے کا بل 15 روپے ہوتا تھا، اس نے 72 روپے بنا۔ کہنے لگا نہیں بھائی کوئی ہلکا بناؤ۔ کہا اس سے ہلکا میں نہیں بنا سکتا، بادشاہ کا باورچی رہا ہے، اس سے اچھا میں نہیں بنا سکتا، پھر جاؤ، چلا گیا۔ اگلے دن نیا باورچی آیا اور اس نے وہ شتر مرغ بنایا۔ شتر مرغ کا ذائقہ جو ہے نا وہ مرغ کی نسبت کافی زیادہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو بڑے میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا آج کھانا کس نے بنایا؟ کہنے لگا نیا باورچی کا، عبد الرحمان کا ہے۔ عبد الرحمان تو نکال دیا 72 روپے کی دال، کون لگے اس دسترخوان پہ اگر عبد الرحمان کا کھانا نہیں آئے گا تو تم میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتا۔ تو کہا کہ اس کو بلاؤ، تو وہاں سے بھاگا، سلطنت بنگال میں جا کے اس نے پناہ لی تھی۔ رنجیت سنگھ نے اپنے بندے بھگائے اور کہا جا کے لے کے آؤ۔ وہ بادشاہ کا باورچی تھا، نخرے باز۔ کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ کہ بادشاہ بلا رہے۔ کہا کیوں؟ کہ تیرے ہاتھ کی دال کھا لی۔ اس نے پہلی مرتبہ جملہ بولا یہ منہ اور مسور کی دال، یہ مسور کی دال کھائے گا، اس کی شکل ہے مسور کی دال کھانے کا، میں نہیں آتا۔ تو عبد الرحمان کو نہیں آنے کی وجہ سے قتل کر دیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ کہا میں نہیں، میری غیرت کو گوارا نہیں کرتا میں اتنا گھٹیا انسان کے پاس جا کے خدمت کروں کہ جو کھانے کے اوپر اتنا بخیل ہے۔ اللہ پتہ نہیں کہاں سے بات نکلی تھی، کدھر چلا گیا میں، کسی کو یاد ہے؟ وہ تو بہت شروع کی بات ہے، ہاں بہت شروع میں چلا گیا۔ میں کہتا ہوں گیند کو درمیان میں رکھتے ہیں۔ آپ بتا رہے تھے کہ انسان کو اور اللہ کو، ہاں خیر وہ تو میں بتا رہا تھا، تو مجھے بھی یاد ہے۔ تو یہ میں بڑی ایک ضروری بات بتا رہا تھا، اس میں بادشاہوں کے قصے ہے تو بادشاہ کے اندر میں اس طرف چلا گیا۔ تو بس میں جو بنیادی بات ذکر کر رہا تھا تو بات قصے میں چلی گئی کہ جو کفار ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا اور کفار کا جسم ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندر جو انسان ہے نا اللہ نے اس کا ایک مقصد رکھا ہے، یعنی میں جو اصل ہوں نا، میں جو اصل ہوں، میرے اصل ہونے کا ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ سے تعلق، ٹھیک ہے، میرا اور ہم سب کا اللہ سے تعلق نہیں ہے تو یہ زندگی بیکار ہے۔ میں نہیں کہتا کافروں والی ہے، یہ زندگی بالکل بیکار ہے اگر اندر ہم نے اللہ کا تعلق محسوس نہیں کیا۔ دیکھیں ایک عورت ہے گھر میں رہتی ہے، اس کو فکر ہوتی ہے میں نے اپنے خاوند کے لیے اچھا کھانا بنانا ہے۔ ایک اچھی بیوی کو فکر ہوتی ہے میرے خاوند کو کس طرح کا کھانا پسند ہے، میرے بچے، وہ کبھی بھی ویسا وہ کھانا نہیں بناتی کہ جو اس کے شوہر کو پسند نہیں ہے۔ ایک سمجھدار بیوی کی بات کرو، وہ نہیں کہتی کہ ہاں میاں اللہ کے نبی نے کدو پسند کیا، آپ بھی کدو کھانے پڑیں گے آپ کو، تو آپ کا منہ کدو جیسا ہو رہا ہے گوشت کھا کے، آج سے آپ کو کدو کھانے پڑیں گے۔ بیگم نہیں کہتی تھی، اس کو پتا ہے کہ اس کو جو چیز پسند ہے اس کو وہی چیز دینی ہے نا۔ ایک سمجھدار بیوی، کیونکہ اس کا ایک دلی رابطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے اس کھانے کے ذریعے، ظاہر کیا جا سکتا ہے فرما برداری کے ذریعے سے، ٹھیک ہے،
تو ایسے ہی میرا اور آپ کا اللہ سے ایک تعلق ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہم پیدا کیے گئے. سمجھ رہے؟ فرشتوں کو اللہ سے تعلق تھا، پھر اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ انسان کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے، فرشتوں کا تعلق قربانی کے بغیر. یا ہم نے روٹی بھی کمانی ہے، یا ہم نے اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے، اس کے ساتھ اللہ سے تعلق بنانا ہے. یہاں ہم نے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی، اللہ سے تعلق بھی بنانا ہے. دوستوں، میرا آپ کا اللہ سے تعلق اگر نہیں بنا، اسی کو اللہ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. وہ دل ہے کہ جب وہ صحیح ہے تو سارے اعضاء ٹھیک ہے، جب وہ خراب ہے تو سارے اعضاء خراب ہیں. اور وہ دل ہے، اصل میں وہ دل ہے، وہ ہم ہیں. اصل وہ ہم اندر ایک روح بیٹھی ہے جس کو انسان کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ انسان صرف 2 ہاتھ اور 2 ٹانگوں کا نام نہیں ہے. سمجھ رہے جی؟ انسان دیکھیں، ہم نے دعوت کی اور دعوت کے اندر مٹن بنایا. ٹھیک، کھڑی ہوئی بکری کو کوئی مٹن کہتا ہے؟ کھڑی ہوئی بکری کو تو بکری کے، جیسے میرے چھوٹے بھائی نا مولوی عمر، تو ہمارے جب ہم گاؤں میں جاتے تھے تو یہاں تو گوشت نصیب کم ہوتا تھا، لیکن جب ہم گاؤں جاتے تو دیسی مرغا تو وہ کہتے امی جی امی اس مرغے کی ٹانگوں کو دیکھ کے منہ میں پانی آ رہا ہے. اس مرغے کی تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو مذاق میں کہتا تھا، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کھڑی بکری کو دیکھ کے ان کے تصور میں مٹن آ رہا ہوتا ہے، اس کے چانپیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کے میں ان کی باتیں نہیں کر رہا، اللہ ان کی بات نہیں کر رہا. لیکن عام عرف کے اندر جب سالن بنا ہوتا ہے تو اس کو سالن کہتے ہیں، اور زندہ جانور کو بکری کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے شریعت کا. خیر میں اس کی طرف نہیں گیا، یعنی اس کا نام بدل گیا. جب اس کا نام بدل جاتا ہے تو اس کا دام بھی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو، دل تو کہا ہے لیکن اصل میں وہ ہم ہیں، اصل میں ہم انسان ہیں، اصل مخاطب انسان ہے. جانور کے اندر ایک جان ہوتی ہے اور ایک اس کا جسم ہوتا ہے. ہمارے اندر اللہ نے جان بھی رکھی ہے، جسم بھی رکھا ہے، روح بھی رکھی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے تیرے اندر روح پھونکی ہے. جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو تب ہمارے اندر روح آتی ہے. ہمارے اندر صرف جان نہیں ہے، روح ہے. اس روح کا نام ہے، اس جسم کا نام دیکھیں. خالد عمر بکر کا انتقال ہو گیا، اب میت کو لے کے جا رہے ہیں. یہ جملہ ہم سنتے ہیں نا، فلاں کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ فلاں وقت میں ہوگی. نماز جنازہ کس کی ہوتی ہے؟ میت کی ہوتی ہے. یہ خالد عمر بکر کی ہوتی ہے، میت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ خالد کا تو انتقال ہو گیا ہے، عمر بکر کا تو انتقال ہو گیا ہے. انتقال کا کیا مطلب ہے؟ انتقال کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسفر کہتے ہیں. یعنی میں یہاں سے کدھر چلا، میں اس جسم سے کسی دوسری دنیا میں چلا گیا. اس جسم کے ساتھ میری ایکسس اس دنیا تک نہیں تھی. اس دنیا کے لیے اللہ نے مجھے ایک دوسری سواری دی ہے، وہ عالم برزخ ہے. تو یہ سواری اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے ایک دوسری سواری اللہ دیں گے، وہ عالم مثال ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کہاں ہے نماز؟ عشاء کی نماز پڑھی کہاں رکھی ہوئی ہے؟ ذرا بتائیں کون سے ٹرنک میں رکھی ہے؟ لیکن میں ایک کتاب لاتا ہوں، کتاب شاپر میں رکھی ہوئی ہے نا، نظر آ رہی ہے. اس کا ایک جسم ہے، یہ عالم مثال میں نہیں ہے. یہ جسم ہے، یہ عالم لاہوت اسے کہتے ہیں. ٹھیک، اصطلاحات میں اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہماری نماز کدھر گئی؟ ہماری نماز عالم مثال میں ایک شکل بنا لیتی ہے. اور ونزل الموازین القسط الی یوم القیامہ کیا ہے؟ ونزل الموازین القسط لیوم القیامہ، ونزل الموازین القسط لیوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ رب العزت ترازو قائم کریں گے. اس ترازو میں کسے ڈالیں گے؟ بلڈ پریشر کی مشین کو؟
شوگر مشین کو، بی پی آپریٹرس کو، وہ ترازو ہے جو میرے اعمال کو بھی تولے گا اور اعمال کی شکل ہوگی. حدیث میں آتا ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے دائیں طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے. ایک طرف دائیں مجھے یاد نہیں، ایک طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے، دوسری طرف روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، تیسری طرف زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے، چوتھی طرف صبر کھڑا ہو جاتا ہے، اور قرآن ایک طرف بیٹھ جاتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ہٹا یا شکست کھا گیا تو میں اس کی مدد کروں گا. تو جو قرآن پڑھتا ہے اس کو ایک نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتا ہے. قرآن جو پڑھتا ہے ایک نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس کا دل لبھاتا ہے، اس کو باتوں میں مشغول کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کروڑوں سال گزر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، اس کا دل لبھائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا. تھک تو نہیں گیا آپ لوگوں؟ ایک آدمی آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا. کہ کیا دیکھا ہے؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک میدان ہے اور میں اس میں بھاگ رہا ہوں، میرے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا لگا ہوا، ایسا اژدہا لگا ہوا. میں بھاگتا 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 جاتا ہوں تو ایک بوڑھا آدمی جس کے پاس کچھ تلوار اور کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ کھڑا ہوا ہے. میں کہتا ہوں بابا جی میری مدد کرو. کہتے میں کمزور ہوں، میں تمہیں اس اژدہے سے نہیں بچا سکتا. پھر میں بھاگتا ہوں وہاں سے اور بھاگتے بھاگتے مجھے کنواں نظر آتا ہے تو میں اس کنویں میں چھلانگ لگاتا ہوں. ایک رسی اس میں لٹک رہی ہوتی ہے، 2 رسیاں لٹک رہی ہوتی ہیں. میں اس رسی کو پکڑ لیتا ہوں. تو جب اس رسی کو پکڑتا ہوں تو اژدہا مجھے دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے. اب میں اور پریشان کس وجہ سے ہو جاتا ہوں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں وہ رسی نکل رہی ہوتی ہے اس رسی کی جگہ پر ایک کالا اور ایک سفید پرندہ ہوتا ہے جو دونوں اس رسی کو ٹک 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 کاٹ رہے ہیں. اور نیچے کنویں میں گر کے بندہ کسی طرح نکل سکتا ہے. نیچے کنویں میں اتنا بڑا اژدہا ہے جو منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. میں گھبرا کے آنکھ کھل جاتی ہے. تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تمہارے برے اعمال کی شکل اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک اژدہا کی شکل میں بن گئے. وہ تمہیں بھگاتے ہیں اپنی شامت اعمال کی وجہ سے. شامت اعمال کی وجہ سے وہ تمہیں بھگاتے ہیں، تم بھاگتے ہو. درمیان میں ایک بوڑھا ملا تھا جو بہت ہی کمزور تھا. وہ تمہارے نیک اعمال تھے. نیک اعمال برے اعمال کو ختم کرتے ہیں. تمہارے نیک عمل اتنے کمزور تھے کہ وہ اژدہے یعنی برے اعمال کو ختم نہیں کر پا رہے تھے. چنانچہ تم ایک انجام کے لیے تم نے پناہ حاصل کی اور تم نے کنویں میں لٹک گئے. تو کنویں میں لٹکنے کے بعد جو تم نے رسی پکڑی تھی تو وہ رسی زندگی کے آخری لمحات تھے. زندگی کے لمحات تھے جن کو ایک کالا اور ایک سفید پرندے یعنی دن اور رات مل کے کاٹ رہے تھے. اور نیچے اژدہا یعنی قبر ہے جو شامت اعمال کی وجہ سے تمہارے لیے اژدہا بنی ہوئی ہے. اگر اچھے اعمال ہوتے تو قبر تمہارے لیے باغ بن جاتی، کنویں کا ٹھنڈا پانی بن جاتی. تو ہر عمل کی ایک شکل ہے. اچھے عمل اچھی شکل میں آتے، برے عمل بری شکل میں آتے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اللہ جی آپ اعمال کو کس چیز پہ تولیں گے؟ اللہ نے فرمایا ترازو پہ تولوں گا. اللہ جی میں وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں. چنانچہ اللہ نے ترازو دکھایا تو وہ اتنا ہیبتناک اتنا بڑا ترازو تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جیسے اعظم بھائی ہوئے پڑے بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو کہا داؤد ہم اگر کسی کی کھجور کو بھی تولتے ہیں تو اس ترازو میں تولتے ہیں. اس کے اخلاص کی بنیاد پر اس کھجور کو پہاڑ بنا دیتے ہیں. اور بعض مرتبے بدنیتی کی وجہ سے بڑے سے بڑا عمل رائی کا دانہ بن جاتا. برس ہر برس نمازیں پڑھی تھی لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھی تھی. جیسے ایک مولوی صاحب نے کہا نا کہ مولوی صاحب دعا کرو میری نوکری لگ جائے.
میں تم 40 دن نماز پڑھو تمہاری نوکری لگ جائے گی. تو مقصد تھا کہ 40 دن نماز پڑھے گا تو عادی بن جائے گا اللہ سے مانگنے کا، تو ہو جائے گا. 40 دن نماز پڑھی، اب نیت ہے نا، 40 دن نماز پڑھی نوکری نہیں لگی. مولوی صاحب 40 دن نماز پڑھی نوکری نہیں لگی. یار میں نے تو کہا تم عادی بن جاؤ گے، اللہ سے مانگو گے، تم نے اللہ سے مانگا ہی نہیں. کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اب اللہ سے مانگنے کی بات کر رہے ہیں آپ. جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں نا کہ پہلے تو اور کہتے تھے، اب دین کی ساری باتیں ایک مجلس میں سمجھ میں نہیں آتی. سارا دین ایک مجلس میں سمجھ میں آ نہیں سکتا، سمجھنا پڑتا ہے. اس کے لیے شاگردی اختیار کرنی پڑتی ہے. پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. ڈاکٹر بننے کے لیے عزت ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی بڑی عزت ہوتی ہے، لیکن العلم عزت لا ذل فیہ، علم عزت ہے، اس میں کوئی ذلت نہیں. یحصل بالذل لا عز فیہ، لیکن حاصل ذلت سے ہوتا ہے. اب جس استاد سے ہم پڑھتے ہیں اس استاد کے سامنے سر آپ کو عزت سے بات کریں، محترم جناب خالد حیات صاحب دامت برکاتہم، آپ نے سبق یاد کیا؟ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے رخسار مبارک پہ ایک چماٹ مبارک رسید کریں گے جس سے آپ کا رخسار مبارک پھول کی طرح سرخ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو تکلیف کی شدت محسوس ہوگی، ہم آپ کی برف کی ٹکور کریں گے، تب آپ سبق یاد کریں گے. ایسے ہوتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ ہوتا ہے نا. اور شاگرد کے دیکھو فون والے تو کہتے ہیں ڈیئر کسٹمر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حرکتیں دیکھو، شرم ہی نہیں آتی، اتنی عزت سے پیش آتے ہیں، اور یہ دیکھو کتنی غلط طریقے سے بات کر رہے ہیں. نہیں جی، جب آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کی ذلت ہوگی، آپ کو خوار ہونا پڑے گا، آپ کو رونا پڑے گا، چلانا پڑے گا. کچھ حاصل کرنے کے لیے، مشہور کہاوت، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، زور لگانا پڑے گا، پھر کوئی چیز حاصل ہوتی، وگرنہ یہ چیز نہیں ملتی. تو ایسے ہی اللہ کا تعلق سیکھنے کے لیے انسان کو محنتیں کرنی پڑتی ہیں، ایک وقت تک ذکر کرنا پڑتا ہے، پابندی اعمال کی کرنی پڑتی ہے، تہجد میں اٹھنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے، تو تب جا کے بنتا ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا. اقبال نے بڑی زبردست بات کی، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. ہم تو انسان کو صرف یہ دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ پاؤں ہیں کالا سفید یہ انسان ہے. ایسا نہیں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. نے غیروں کی نقالی کو انسانیت سمجھا ہوا، غیروں کی نقالی کو سب کچھ سمجھا ہوا. ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے آج میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ ہم جب فیلڈ لے رہے تھے تو اس وقت 100% ہمارے کالج میں 100% ابھی ایک ڈاکٹر بھی مجھے نہیں نظر آ رہا، 100% لیاقت نشر میں پڑا، 100% ہمارے کالج میں یہ تھا کہ کس فیلڈ میں پیسہ زیادہ ہے، کس فیلڈ میں پیسہ زیادہ. دنیا دار بھی یہی کہتے ہیں کہ پیسے کو نہ دیکھنا، اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا. سارے دنیا کے کامیاب ترین لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے کالجوں میں یہی ریت ہے. ہماری آئی ٹی کی فیلڈ میں بل گیٹس کے پیچھے چلتے ہیں سارے، پوری اسی کی مثالیں دیتے ہیں. وہ ایک آئی ٹی کے ہمارے ساتھی انہوں نے ہوتا ہے کہ ہماری تو یونیورسٹی کے اندر ہر جگہ بل گیٹس کی تصویریں لگائی ہیں کہ اس نے دیکھو ٹائم کو کیسے بچایا، ٹائم کو کیسے، اس کے ملفوظات ہر جگہ پہ لگائے ہوئے. اس کے جو بھی ہیں اس کو ہم تو ملفوظات کہیں گے، پتہ نہیں اس کی ڈسکرپشنز ہوتی ہیں یا کیا ہوتی ہیں. تو ہر جگہ پہ کوٹ کی ہوئی ہیں کہ ہر جگہ پہ لگائی ہیں کہ فلاں نے یہ فرمایا، فلاں. ہمارے استاد تو بڑے زبردست ہیں. صبغۃ اللہ فمن احسن من اللہ صبغہ، یہ آیت آئی نا قرآن مجید کی، اس کا مطلب ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، جس پہ اللہ کا رنگ چڑھا اس سے بڑھ کے کس کا رنگ ہوگا. اصل میں اس کا پس منظر ہے کہ یعنی اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھاؤ، اپنے اوپر للہیت کا رنگ چڑھاؤ، اور اس سے بڑھ کے رنگ کوئی اور ہو نہیں سکتا. سمجھ رہے؟
اللہ کا رنگ چڑھانے کا مطلب ہے کہ آپ اندر سے اللہ کو سوچیں. یہ اندر سے رنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اوپر سے رنگ چڑھائیں گے تو 2-4 جھٹکوں میں ختم ہو جائے گا. 2-4 جھٹکوں میں وہ رنگ زائل ہو جائے گا. ہماری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں جو خواتین بیان سنتی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے اوپر کھانا پینا ہی غالب نہ رکھو, کپڑے دھونا گھر کی صفائی ہی غالب نہ رکھو, بچوں کی تربیت کو ہی غالب نہ رکھو. کوئی اللہ سے بھی اپنا جوڑ بنائے, کوئی اللہ سے اپنے دل کو لگائے. بس جس بیوی نے گھر کو اچھا سنبھالی کامیاب بیوی ہے. بیوی ہونے کی حیثیت سے تو کامیاب ہے, لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت کیا ہے؟ ایک آدمی ہے دفتر میں جاتا ہے, عثمان بھائی آپ کے دفتر میں ایک آدمی آتا ہے, سب کی ڈیسکیں صاف کرتا ہے. ہاں بھائی کیا ہے, چائے پئیں گے, چائے پلاتا ہے. اپنا کام نہیں کرتا, باقی سب کرتا ہے. سب کے جوتے بھی صاف کرتا ہے, سب کی گاڑیاں بھی صاف کرتا ہے, اور آپ کی ٹیبل پہ آ کے آپ کا کام کرتا تھا. فلاں آدمی ہے انتہائی جینیس اور اس نے وہ گولڈ میڈل لیے, کیا ہوگا؟ تیسرے دن نکال دیں گے اس کو, کوئی نہیں رکھے. ہم دوسروں کا کام تو کر رہے ہیں, اپنا کام نہیں کر رہے. بیوی ہونے کی حیثیت سے کام کرنا ضروری ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ نہ کیا جائے, لیکن اس کے ساتھ اپنا جو میرا اصلی کام ہے آنے کا, دنیا میں اس گھر میں رخصت ہو کر آئی ہوں, اس کا مقصد تو یہ تھا کہ شوہر کا خیال رکھوں, لیکن اس دنیا میں جو آئی ہوں اس کا کیا مقصد تھا؟ ہاں جی, یہ بھی تو دیکھیں. اس کا پہلے خیال رکھنا چاہیے تھا, اس کا بعد میں خیال کرنا چاہیے تھا. یہ مصیبت ہے ہمارے دینداروں کے اندر کہ وہ ہم تو اللہ والے بن رہے ہیں, ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. نہ اللہ والے بنتے ہیں کہ نہ اس کمی کوتاہی کو دور کرتے ہیں. کیا ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے دکاندار ہم دیکھتے ہیں دیندار ہیں, اور دیندار ہونے کی وجہ سے ہم ان کے پاس جاتے ہیں, وہ انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے مجھے تو آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا سوائے 1-2 کے. ایک مرتبہ میں ایک مارکیٹ میں گیا تو وہاں سپروائزر تھا جو ایک ڈپارٹمنٹ کا, وہ اتنا گرم غصے میں تپا ہوا. تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ آپ کے 15-16 آپ کے ماتحت ہیں نا, میں کہا یہ کبھی داڑھی نہیں رکھیں گے, کیونکہ آپ نے داڑھی کا امپریشن ان کے سامنے یہ دیا جو آپ ابھی دے رہے ہیں میرے سامنے. میرا کیا کہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے نا, یہ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں دوسروں کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں, مسئلہ پوچھنے سے پہلے ان کا ذہن کو مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں. میں ان کو تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں, اس میں یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی. ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا, اس مسئلے کے حوالے سے میں نے اس کو وہ چیزیں بتا دی جو اس کو سکھانے والوں کو بھی نہیں پتا تھی. میں نے اس میں ریسرچ کی تھی. ٹھیک ہے, اس کے پاکستان اس نظام میں کس کو فالو, شکاگو کو فالو کرتا ہے. شکاگو میں کیا نظام ہے, پاکستان میں کیا نظام ہے. اس نظام کی 45 پروڈکٹس ہیں. ان 45 پروڈکٹس کے اندر اتنی پروڈکٹ چلتی ہیں, ان میں سود ہے, ان میں قمار ہے, ان میں یہ سب کچھ, اور یہ جو آپ کینڈلز دیکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ سب میں نے بتایا. لیکن بالآخر اس کو ہوتا ہے مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں آپ اس فیلڈ کے نہیں ہو اس لیے آپ کو پتہ ہے. تو ایسے لوگوں کا ذہن بنو تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو نے کہا اچھا میری ان سوالوں کا جواب دو. یہ تو مجھے نہیں پتا, مجھے پتہ نہیں, آپ کو سب پتہ ہے. تو خیر یہ تو آتے رہتے کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو میں غصہ چڑھنا بھی ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ آپ کو نہیں پتا. میں کہا میرے پیارے آپ نا 2 ہفتے ان پہ غصہ نہیں ہونا, پھر دیکھنا. تو تقریباً 6-7 مہینے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میرے ماتحتوں میں سے 4-5 لڑکوں نے داڑھی رکھ لی. 4-5 لڑکوں نے داڑھی رکھ لی. اصل میں ہم ماننے والے نہیں ہیں, بس ایک اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے میں نے. اور اپنی ایک مجھے یہ حاشیے سے 2-3 سال بڑا لڑکا ہوگا, ماشاءاللہ پابندی سے آتا ہے. 3 سال میں نے اس کی منت ہے کہ بھائی مان لو اللہ کے بندے, مان لو اللہ کے بندے, مان لو اللہ کے بندے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی مرضی کی زندگی ہے گزارنی. صرف 3-4 ہفتے مانی, 3-4 ہفتے مانی. اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ ہم رب چاہیے, میری مرضی تھوڑی کرنی ہے, شیخ کی مرضی تھوڑی ہے.
شیخ تو وہ بتائے گا نا جو اللہ کی مرضی. شیخ اپنی مرضی بتانا شروع کرتے وہ تو شیخ نہیں, وہ تو میخ ہے, تو غلط چیز بتا رہا. تو میرا اور ہمارا اندر سے ایک اللہ سے تعلق بنے. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کا تعلق ذکر سے بنتا ہے, بعض لوگوں کا تعلق تلاوت سے بنتا ہے, بعض لوگوں کا تعلق مراقبے سے بنتا ہے, بعض کا تعلق روزہ رکھنے سے بنتا ہے, بعض کا تعلق ذکر میں خاص ذکر کرنے سے بنتا ہے, بعض کا تعلق نماز سے بنتا ہے, بعض کا تعلق کسی اور چیز سے بنتا ہے. یعنی ہر ایک کا اپنا, لیکن جب اپنے آپ کو پیش کرے گا تو پھر پتہ چلے گا نا کس چیز سے تعلق بنتا ہے. پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس آئے, ڈاکٹر دیکھ کے بتاتے ہیں ہاں جی میاں آپ نے 3 دن پہلے دال کھائی تھی, 4 دن پہلے گوشت کھایا تھا, 5 دن پہلے گوبھی کھائی تھی, 7 دن پہلے. ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا. کوئی ڈاکٹر بتایا آپ نے اتنے دن پہلے یہ کھایا تھا یہ, لیکن وہ آپ اس کے پاس 2-3 مہینہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یار تم نے پھر تو نہیں بینگن کھا لیے. جی کھائیں, تمہیں منع کیا تھا, اس سے تمہیں گیس ہو جاتی ہے. چلو جو بھی چیزیں مجھے نہیں پتا بینگن سے بادی ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن ڈاکٹر نے تمہیں منع کیا تھا کہ تمہیں اس چیز سے الرجی ہے, تمہیں نہیں کھانی چاہیے. میں ایک ساتھی ان کو پستے سے الرجی ہے, تجمل بھائی پستے سے الرجی ہے. اگر ایک کھا لیا 3 دن بستر سے نہیں اٹھ سکیں گے. اور کوئی شاہی میوہ کھایا اس میں چلا گیا, بس 3 دن تک بستر پہ, اس چیز سے الرجی. اب ان کے ڈاکٹر کو کیسے پتا چلا؟ ان کے ڈاکٹر کو پتہ ہی نہیں چلے گا, پتہ چل نہیں سکتا کہ پہلی دفعہ دوائی دینے سے جس سے وہ مستقل علاج کراتے ہیں وہ بتائے گا جی آپ کو اس سے الرجی, وہ بتائے گا. اور بعض مرتبہ انسان جو ہے جلد باز ہے, جلد بازی کرتا ہے. تو اپنا اللہ سے تعلق بنائے, اس میں کبھی مایوس نہ ہو. کبھی اللہ کا تعلق ایسی چیز ہے. دیکھیں اللہ نے کوئی دنیا میں ناممکن چیز کی. آپ کو کبھی خواہش ہوتی ہو یا 2 5 ہوتے تو کتنا مزہ آتا. نوٹ کی بات نہیں کر رہا, نوٹ کا تو سب کا دل کرتا نا, یہ 2 5 ہو جائیں تو کوئی بات نہیں, بلکہ 15 ہو جائے تو وہ کیا اچھا ہو جائے. لیکن عام طور پہ یہ نا یار کاش آسمان نیچے ہوتا, زمین اوپر ہوتی, بڑا مزہ آتا, آم گرتے رہتے میں کھاتا رہتا. کبھی کسی کو ایسی خواہش ہوئی؟ ایسی ناممکن چیز اللہ نے دنیا میں لگائی نہیں ہے. بچہ ہے چھوٹا, یہ 1.5 سال کا ہے, وہ کہتے چل بیٹا نماز پڑھ, اس کو پیچھے سے لگا رہے ہیں, دم لگا رہے ہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. اللہ نے اس پہ نماز فرض ہی نہیں کی. جب اللہ نے فرض نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے, آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, میں کہوں حج کر کے آؤ بیٹا, نہیں کرو گے تو مار پڑے گی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں. یہ حج تو جب فرض ہے جب پیسے ہوں گے, جب پیسے ہی نہیں تو حج پھر زکات نکالو. کیوں جی پیسے تو ہے نہیں, زکات کہاں سے نہیں؟ زکات فرض نہیں ہے, کیوں دے نہیں سکتا؟ پیسے ہی نہیں ہے تو کہاں سے دے گا زکات؟ تو اللہ نے زکات فرض بھی نہیں کی, تو اللہ نے وہ چیز ہمارے ذمہ لگائی نہیں جو ہم نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے کیوں لگایا کہ مجھ سے تعلق بناؤ؟ اس کا مطلب ہم کر سکتے ہیں. صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر ایک کی ذمہ داری وہ اللہ سے رجوع اللہ سے تعلق بنائے, ایک دل کا راستہ بنائے. ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں. ہر بندے کی اور اللہ سے ایک سیکرٹ ہوتا ہے, کچھ باتیں ہوتی ہیں, کچھ تعلق ہوتا ہے بندے کا اللہ سے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے, پھر اور قریب کرتا ہے, پھر اور قریب کرتا ہے, پھر اور قریب کرتا ہے. اس قربت کی کوئی انتہا نہیں. یہ کیسے انتہا نہیں؟ میں اس بیڈ کے قریب ہو گیا, ٹھیک ہے, اور قریب ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی قربت کی کوئی انتہا نہیں. کیسے ہوئی؟ زیادہ سے بندہ یہ اللہ کے ساتھ متصل ہو گیا نا, بس. ایک اور بات سنیے, اللہ کی ذات لامتناہی ہے. اگر متناہی بھی ہو جائے, اگر لمیٹڈ بھی ہو جائے, تب بھی ناممکن ہے بندہ اس کو سمجھ سکے. کراچی کتنا بڑا ہے جی؟ بہت بڑا ہے. پھر بھی کتنا بڑا ہوگا؟ پورے پاکستان سے بڑا تو نہیں ہے نا, چھوٹا. سمجھ لو کراچی 40 لاکھ ایکڑ پہ ہے, سمجھ لیں, ٹھیک ہے. آپ بچپن سے کراچی گھوم رہے ہیں, آپ کا سفر کراچی کے اندر ختم ہوا کبھی؟ کسی کا سفر کراچی کے اندر ختم ہوا؟
لیکن لاہور سے کراچی آتے ہیں تو سفر ختم ہو جاتا ہے نا, 12 گھنٹے 16 گھنٹے 15 گھنٹے میں ختم ہو جاتا سفر. تو ایک تو اللہ کے قریب پہنچنے کا سفر ہے, وہ سمجھ میں آ جائے گا, وہ ختم بھی ہو جائے گا. لیکن یہ سیر اللہ, ایک اللہ کی ذات کی طرف سفر ہے. وہ شیخ بتاتا ہے ایک وقت تک, ایک درجے تک بتاتا ہے, وہ سفر ایک جگہ پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. پھر سیر فی اللہ, اللہ کی ذات کے اندر کا سفر, وہ ایسا مزیدار ہے, ایسا مزیدار ہے, ایسا مزیدار ہے کہ بندہ جی چاہتا ہے کہ اونچی سے اونچی پروان کرے, اونچی سے اونچی پرواز کرے, اللہ سے رجوع. اس میں جتنا مزہ ہے اتنا مزہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں. دنیا میں سب سے زیادہ مزے میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ بادشاہ. بادشاہ نا, بادشاہ سے اوپر کسی کا سیلف اسٹیٹس ہوگا, کہ کسی کا سیلف اسٹیم, سیلف اسٹیٹس. بادشاہ سے بڑا اسٹیٹس تو کسی کا نہیں ہوتا نا, عام طور پہ بات کرو, کسی خاص کی بات نہیں کرتا. لیکن کتنے بادشاہوں کے واقعات ہیں کہ بادشاہت چھوڑ کے اللہ کا نام لینے کے لیے جنگلوں میں چلے گئے. ابراہیم بن ادھم بھی ان میں سے ایک ہے. اور تو ایسے ہیں کہ ان کے نام بھی کتابوں میں نہیں لکھے, انہوں نے اپنا نام بھی دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا. تھے بادشاہ, 16-17 بادشاہوں کا قصہ لکھا ہے مثنوی کے اندر. مثنوی مولا روم میں 16 بادشاہوں کا قصہ لکھا ہے, اور ان بادشاہوں نے کتنے اور بادشاہوں کو اس راستے پہ لگایا کہ بادشاہت چھوڑ کے سب چلے گئے. ابراہیم بن ادم کا تو نام آیا نا, بقیہ کا تو نام بھی انہوں نے دنیا کے سامنے لانا گوارا نہیں کیا, کہ اللہ کی ذات میں اتنے کہ سیر فی اللہ ان کی اتنی گہری تھی کہ دنیا کے سامنے نام ہی نہیں آنے دیا انہوں نے. اتنا مزیدار چیز ہے, اتنی لذت ہے, اتنا اس میں مزہ ہے. تو اس کی کوشش کریں بھائی, کاش کہ اللہ کسی کو نصیب فرمائے, اللہ مجھے بھی, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کی کوشش کریں. اگر اس کی کوشش کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو کیا فائدہ اس پڑھائی کا, کیا فائدہ شعور کا, کیا فائدہ سمجھ کا. اگر آپ میں سے کوئی بزرگوں کے پاس گئے ہوں تو بزرگوں کے پاس جانے کے بعد, ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد, جو لوگ عقیدت مند ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بے وقوف سا محسوس کرنے لگتے ہیں. پتہ نہیں کسی کے ساتھ ایسا ہوا یا نہیں ہوا, میں نے تو بڑے بڑوں کو ایسے ہوتے ہوئے دیکھا. کوئی پتہ نہیں پاکستان کا کوئی بہت بڑا وزیر تھا, مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے سامنے آیا تو جب باہر نکلا کہتا میں اپنے آپ کو کوڑا محسوس کر, بولنے کے لیے میرے پاس ایک لفظ نہیں تھا. میں اتنا جاہل قسم کا آدمی, اتنے بڑے اللہ والے, بول نہیں پایا, ایک لفظ نہیں بول پایا. اتنا بڑا وزیر تھا اس وقت, بہت بڑی وزارت میں تھا. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس محمد علی قلعے آیا, محمد علی قلعے. اور محمد علی قلعے آیا تو کہ وہ اکیلا 3 آدمیوں کے برابر تھا, اور اس کو 2 آدمی پکڑے ہوئے تھے. وہ یعنی چل رہا تھا تو رائیونڈ کے اندر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا. حضرت شیخ صاحب بات نہیں فرماتے تھے, زیادہ خاموش رہتے تھے. فرمایا میاں کیڑوں کے لیے تو بہت کچھ بنا لیا, اپنے لیے کیا بنایا؟ کہتے محمد علی قلعے ساری دنیا کے اندر پتہ نہیں اس کو کہاں کہیں ایوارڈ بھی ملا, اس کا کوئی بہت بڑا نام بھی ہوا, پتہ نہیں کہیں جہاں ایوارڈ بنتے ہیں تو وہاں پر ہر ایک کا نام زمین میں کھود کر بنایا جاتا ہے اور لوگ وہاں پر جاتے ہیں. مجھے تو اس نے کہا تھا کہ میرا نام زمین پہ نہیں, کیونکہ محمد میرا نام کے اندر ہے, میرے نام کی کو زمین پر نہیں کھودا جائے گا. تو پھر کوئی ایسی کوئی چیز بنائی تھی. نہیں, اتنا بڑا عالمی باکسر, وہ سامنے بس اور کچھ نہیں. اور بڑے بڑوں کو ایسا دیکھا. تو اللہ والوں کو جو اللہ اندر کی عقل عطا فرماتے ہیں وہ اندر اللہ کے وجود ہوتے ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ صرف شیخ عبدالقادر جیلانی کے لیے خاص تھا اور فلاں کے لیے خاص, یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہنوزا برحمت درفشان است خم خانہ بمہر و نشان است. اللہ کی محبت کے مٹ کے بند رکھے ہوئے ہیں, اور اللہ نے ہم سب کے لیے رکھے ہیں کہ کوئی پینے والا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو, میں تو آج بند نہیں ہو رہا ہوں, آج اتنا کافی ہے. اللہ ہم سب کے دل میں اتار دیجیے. اللہ ہم سب کو
اپنی محبت اور عشق کی باتیں سمجھنے والا بنا دے. ہمیں تو نہیں آتی، بس بڑوں کی جو باتیں سنی ہیں وہی نقل کر کے سنا دیتے ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے. اللہ ہم سب کو عمل کرنا. مختصر دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرني وانصرنا على القوم الذي جو کہا ہے سنا ہے کہنے والا سنا. ہم سب محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، اپنی محبت کے قابل بنا دیجیے، اپنے تعلق کے قابل بنا دیجیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے. تیرے اور ہمارے درمیان بہت بڑی رکاوٹ یہ گناہ کا مادہ ہے. اللہ ہمیں اس پہ قابو نصیب فرمائیے. ذکر اللہ جو ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے، نمازیں جو ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، تلاوت جو ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، اے اللہ اس میں اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو شامل کر کے اے اللہ ان کو اتنا مضبوط بنا دے کہ یہ ہمارے لیے آہنی دیوار بن جائیں. گناہوں کی لذتوں کے درمیان اور آپ کی لذت کے درمیان اس آڑ کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ آپ کی لذت کے درمیان جو گناہوں کی آڑ کی لذت ہے، اے اللہ اس کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی حاجتیں ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں ہیں. اللہ ہماری ان حاجات کو پورا فرما دیجیے. روزی کی برکت عطا فرمائیے، عافیت دارین نصیب فرمائیے. بے اولادوں کو نرین صالح اولاد کی دولت سے نوازیے. بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے. پریشانوں کو کی پریشانی کو دور فرمائیے. جو لوگ تکلیف میں ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، بیماری میں ہیں، کرونا وائرس کی وجہ سے، کینسر کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، گردوں کے مرض کی وجہ سے، اے اللہ ان سب کی مدد فرمائیے، ان سب کی مدد فرمائیے. جميع امراض کو، جو بھی امراض اے اللہ جسم میں پیدا ہیں، خون میں پیدا ہیں، زمین سے نکلنے والی، آسمان سے آنے والی، ہواؤں سے چلنے والی، ان سب سے ہم مسلمانوں کی، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ حسن کے والدین کو اللہ صحت عطا فرمائیے، عافیت دارین نصیب فرمائیے. ہمارے خالد محسن بھائی، ڈاکٹر خالد صاحب، اے اللہ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ پریشانی کو دور فرمائیے، روزی کا دروازہ کھول دیجیے. اے اللہ عافیت دارین نصیب فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.